عاشورہ کو مناتے ہیں، ایام فاطمیہ کو منائیں۔ تو ہمیں اس حساب سے تیاری کرنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے مالی قربانی بھی درکار ہے، اور جو ہے فرصت بھی نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وقت کی قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ یہ قربانی راہ خدا میں ہے۔ اگر آپ مال خرچتے ہیں اس راہ میں، راہ خدا میں ہے۔ دین کی حفاظت، دین کی نگہداری ان مجالس ایام اللہ، جیسے ایام فاطمیہ ہیں، ایام عاشورہ ہیں، جیسے ایام شوال، ایام قدر ہیں، ایام اعتکاف ہیں، یہ ایام اللہ ہیں۔ اور اہل بیت کی ولادت اور شہادت کے جو ایام ہیں، ایام اللہ ہیں، ان کے مضمون منت ہے۔ دین انہی محفلوں سے اور انہی تعلیمات اہل بیت کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، جو کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے مکتب تشیع میں آنے کے بعد۔ تو لہذا ہمیں خالص ہونا چاہیے۔ خالص آرام سے ہم نہیں ہو سکتے۔ خلوص کے لیے، یعنی کہ خالص بننے کے لیے کچھ چیزیں دینی پڑتی ہیں، کچھ چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اٹھا لیں تو پھر ہم خالص ہو سکتے ہیں۔ لہذا صدر فہرست جو ہم سب کے لیے ضروری ہے اخلاص کے لیے، کہ جس کے بغیر کوئی عمل خداوند قبول نہیں کرتا، اس کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری اپنی انانیت ہے، جو اپنی پسند اور ناپسند ہے، اسے جو ہے بالائے طاق رکھیں۔ لہذا صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو امر ائمہ ہے، یہ جو ہدف اہل بیت ہے، یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، کس طرح بہتر انداز میں زندہ ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہمیں بدنام ریزی کرنی اور اسی حساب سے قربانی دینی چاہیے۔ جب ہمارا کام خالص ہوگا تو 100% وہ کام خدا متعال کے ہاں قبول ہے۔ جب قبول ہے پھر آپ کے لیے زیادہ ہے، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، آپ کے لیے جو ہے سعادت کی بات ہے، آپ کے لیے کامیابی کی بات ہے۔ تو شاید ہمارے امور میں اخلاص کی کمی ہے، اس وجہ سے شاید ہم بہت کم کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ہم بعض اوقات نا امید ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خود کو خدا اور اہل بیت اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہمراہ اور ان کے ساتھ تصور کریں، آپ ایک رضاکار کے عنوان سے، ایک خدمت گزار کے عنوان سے آپ تصور کریں کہ میں کام کر رہا ہوں، میں کن کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ آپ بعض مومنین کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ بعض شرکائے جو ہیں کار کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اہل بیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں اور یہ دیکھیں اور یہ تصور کریں، اور یہ برحق ہے، برحق تصور ہے کہ آپ خدا کے سامنے، آپ تصور کریں کہ خداوند اوپر سے دیکھ رہا ہے، میرے سر پہ کھڑا ہے، بلکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ نزدیک خدا میرے ساتھ ہے۔ اپنے خدا کے ساتھ کام کرے، خدمت گزار اور ایک بندہ ناچیز ہونے کے ناطے میں کام کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو سرپرست خداوند متعال نے معین فرما دیا ہے وہ اہل بیت ہیں، اور اس وقت آقا امام زمان علیہ السلام، لہٰذا میں ان کی نگرانی میں کام کر رہا ہوں، تو آپ کو دنیا کی کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی۔ پھر آپ کو کسی کی ناراضگی ہے، کسی کی رضامندی آپ کے لیے ہی جو پوچھیں کہ یہ کون ہے، کہ میں تو آقا امام زمان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں اہل بیت کے ساتھ کام کر، میرے ساتھ اہل بیت ہیں، میرے ساتھ آقا امام زمان ہیں، میرے ساتھ ان کے منتظرین ہیں آقا امام زمان، وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تصور کریں کہ آپ بہت بالاتر اہداف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ عنوان کیا ہوتا ہے کہ وہ راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم اگر ان چیزوں سے بالاتر ہو جائیں گے تو ہم مخلص ہو جائیں گے، اس وقت ہمارا اخلاص ہوگا اور ہمارا اخلاص قابل قبول ہے خدا متعال کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہیں کوشش کریں گے کہ
جس سے جو کچھ اس راہ ہے اہل بیت میں ہو سکتا ہے اور جو کچھ انجام دیتے ہیں اور آئندہ دیں گے اور اب تک دیتے آ رہے ہیں، جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم سب خالصانہ اسے اہل بیت کے سامنے پیش کریں، لہذا اس قابل بنائیں اپنے عمل کو کیا پیش کر سکیں آقا موضوعات کی خدمت میں۔ اگر وہ دیکھیں میرے اعمال کو اور میرے کام کو دیکھیں کہ اس میں جو ہے دکھاوا ہے یا مثال ریاکاری ہے جو خدا نہ کرے، تو پھر اہل بیت آپ خود دیکھیں گے کہ یہ تو آپ پیش نہیں کر سکتے، یہ تو ناخالص ہیں۔ جب ناخالص ہیں ہم خود پیش نہیں کرتے، ہم کسی ایک خاص شخصیت کے سامنے ناخالص چیزیں پیش نہیں کرتے جائے کہ ہم اہل بیت کے سامنے پیش کریں۔ لہذا اخلاص ضروری ہے، کامیابی کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں اور ہمارے تمام اعمال میں، تمام خدمات میں ہمیں جو ہے اخلاص کی توفیق عنایت فرمائے، ظہور آقا امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو رضاکارانہ آقا امام زمان اور جو ہے خدمت گزاران آقا امام زمان میں سے قرار دیں۔